باہر نکلنے کے لیے مسلمان کو ڈر ہو رہا ہے، مسلمانوں کے کئی ایسی حلال چیزوں کو حرام کر کے رکھ دیے، مسلمانوں کو ملک سے نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تمام حالات دیکھنے کے باوجود بھی ہم لوگ صرف احتجاجاں کرنا، پھر اسی طرح یہ کرنا وہ کرنا، چیخنا چلانا، یہ سب چیزیں تو کر لیے، لیکن اتنے برے حالات کے باوجود سچی توبہ کر کے ہر مسلمان میں 5 ٹائم کا نمازی بنوں گا کبھی ارادہ کرا؟ کورونا سے پہلے ہو، سی اے اے این آر سی سے پہلے ہو، جیسے مسجدوں کی حالات تھی ویسے ہی آج ہے، یا پھر مسجدوں کے حالات کچھ بدلے؟ آپ خود غور کرنا، کسی بھی مسجد کی، کسی بھی مسلک کی، کسی بھی ایریا، کسی بھی علاقے کی مسجدوں کو آپ دیکھ لو، جتنا ظلم آج مسلمان پر ہو رہا ہے، مر رہا ہے، کٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، پیسے جا رہا ہے، اس کے باوجود مسجدوں کو کم از کم آباد کریں گے۔ ہر مسلمان یہ ارادہ کر کے کہ میں تو 5 ٹائم کی نماز ضرور پڑھوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ تو اللہ کی مدد مجھے حاصل ہونا تو مجھے نمازی بننا ہے، اس ارادے سے کبھی نماز پڑھے کیا؟ مسلمان توبہ کرے کیا؟ مسلمان مسجدوں کو آباد کر رہے کیا؟ نہیں کر رہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمارے حالات برے سے برے، بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح 9ویں چیز، نماز میں کیوں پڑھوں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے، اس کی ذریعے سے یعنی نماز کے ذریعے سے گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ گھروں میں کیسے برکت ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، فرض نمازوں کے علاوہ کچھ حصہ نمازوں کا گھروں میں بھی پڑھا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، خیر و بھلائی اللہ تعالیٰ لاتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ فرض نمازیں مسجد میں ہی پڑھنا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا کچھ حصہ گھروں میں بھی پڑھو، سنت کبھی گھر میں پڑھ کے آؤ، یا پھر یہاں فرض پڑھ کے بعد کی سنتیں گھر میں جا کے پڑھو، سنت اور نوافل گھر میں پڑھو، تہجد کی نماز گھر میں پڑھو، یہ بہتر ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پر کبھی عمل کرے، گھروں میں نماز پڑھے کیا؟ کم از کم کوئی اور سنت نہیں تو نہیں، کم از کم رات کی تہجد کی نماز یا عشاء کی فرض نماز پڑھ کے گھر جانے کے بعد کبھی بیگم سے بولے، بچوں سے بولے، بیوی بچے یاد رکھو آج ہم سب مل کے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، نفل نماز پڑھیں گے، تہجد کی کم از کم 8 رکعت پڑھیں گے، میں امام بنوں گا گھر میں، میں پڑھاؤں گا، میرے پیچھے میری بیوی ٹھہرے گی، میرے بچے ٹھہریں گے، اگر میری بہنیں ہیں تو بہنیں ٹھہریں گے۔ اس طرح گھر میں جماعت بنا کے نماز پڑھائے، کبھی گھر میں کبھی سنت پڑھے، گھر میں کبھی نفل پڑھے۔ میرے بھائیوں، گھروں میں بھی سنت نفل پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ پھر اسی طرح 10ویں چیز، غور کرو، بڑی پیاری حدیث، 10ویں چیز میں نماز کیوں پڑھوں؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر ہم نماز پڑھیں گے اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن جنت میں جاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں صحبت نصیب ہوتی۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات، کتنی پیاری بات بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں پانی کا انتظام کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں کا انتظام کرے۔ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت کو دیکھ کر خوش ہوئے اور بولے، اے ربیع، مانگو تمہیں جو مانگنا ہے، سوال کرو تمہیں جو سوال کرنا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے، اے ربیع تمہیں کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی محبت کیسی تھی، ہماری محبتیں کیسی ہیں، ذرا غور سے سنو۔ اگر صحابی چاہتے تو اللہ کے رسول مجھے گھر نہیں ہے، گھر کا انتظام کرو، پیسے نہیں ہے، پیسوں کا انتظام کرو، شادی کا انتظام کرو، کچھ تو بھی سوال کر سکتے تھے، لیکن وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی جتنی محبت آج ہم کو ہے، ان کے دلوں میں آخرت کی محبت تھی، جنت میں جانے کی فکر تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ربی تمہیں جو مانگنا ہے مانگو، تو سوال کیا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کچھ دینا ہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول، میں صرف آپ کے ساتھ جنت میں صحبت چاہتا ہوں، آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ مل کے جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے، ہم بھی نعرے لگاتے ہیں، آج مسلمان نعرے لگاتا نبی کی محبت میں، ہمیں نبی کی محبت ہے، ہمیں نبی کی محبت میں، ہم آج ہر جماعت والوں کا یہ فخر ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سچی محبت ہے نبی سے، لیکن کبھی دل میں یہ خیال آیا
دنیا میں تو ہم ہماری نبی کو دیکھے نہیں، اس دنیا میں نبی کی صحبت حاصل ہوئی نہیں، نبی کی خدمت نہیں کرے، لیکن اللہ کل قیامت کے دن، اللہ کل قیامت کے دن میں میرے نبی کو دیکھوں، میں میرے نبی کا دیدار کروں، اللہ مجھے کل قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی جگہ دے دے۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگے میرے بھائی، کبھی سوال کرے، کبھی دعا کرے، کم از کم اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھے نبی کا پڑوسی بنا دے جنت میں۔ تو ہمارے دلوں میں کیسی محبت ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا۔ تو کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آگے کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب صحابی بولے کہ میں اللہ کے رسول آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے چل کوئی بات نہیں خدمت کر لیا نا، میں تجھے میرے ساتھ جنت میں جگہ دلا تو نہیں بولے۔ آج جیسا جھوٹے لوگ پیروں کے جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہوئے یہ پیر کا سلسلہ دامن پکڑ لو سب جنت میں جاتے، ارے یہ تو امام الانبیاء ہے، لیکن نبی یہ نہیں بولے ٹھیک ہے میں جنت میں جگہ دلاتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اے ربی کثرت سجود سے میری مدد کر۔ مطلب کیا ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ دنیا میں نفل نمازیں پڑھ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے میرے ساتھ جنت میں صحبت نصیب کرے گا۔ تو زیادہ نفل پڑھ اگر میرے ساتھ جنت میں صحبت چاہتا ہے تو۔ میرے بھائیو ہم اپنے آپ سے سوال کر لینا، اگر ہم میں سے جو چاہتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ جنت میں رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہمیں بھی صحبت ملنا، پڑوسی بننا، تو کرنے کا کام کیا ہے؟ دنیا میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، نفل نمازیں زیادہ پڑھو، سجدے زیادہ کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑوسی بنا کے رکھ، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں یہ 10 چیزیں، میں نماز کیوں پڑھوں پہ یہ 10 جواب آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد کچھ صحابہ کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب سے اسلام قبول کرا کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں گزری جب مؤذن اقامت کہتا ہو اور میں مسجد میں باوضو نہ ہوں، ایسا کوئی وقت نہیں گزرا۔ اللہ اکبر۔ صحابی کیا بول رہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کر ایک نماز چھوڑنا، بعد میں پڑھنا، قضا پڑھنا، 2 نمازیں ملا کے پڑھنا، فجر میں سو جانا، بہانے بنانا، یہ تمام چیزیں تو دور، کوئی ایک نماز ایسی نہیں گزری مؤذن اقامت کہتا ہو اور میں وضو بنا کر مؤذن کے ساتھ مسجد میں نہ ٹھہرا ہو، ایک نماز بھی ایسی نہیں گزری۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ سے سوال کرنا مسلمانوں، ہماری کتنی نمازیں ایسی گزری پچھلے 5 دن 6 دن، پچھلے 8 دن پہلے جمعہ میں آئے، جمعہ سے لے کر آج کی جمعہ تک کتنی نمازیں پڑھے بھائی؟ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ وہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے نا، پھر وہ کیسے نماز پڑھے اور ہم کیسے نمازیں چھوڑ رہے؟ کوئی ایک صحابی کا واقعہ آپ نہیں بتا سکتے، کوئی ایک صحابی ایسے نہیں تھے کہ جیسے آج ہم بہانے بنا کے تھک گئے، رات کو دیر سے سو گئے، پیٹ میں درد ہو رہا تھا، کمر میں درد ہو رہا تھا، نیند لگ گئی، آنکھ نہیں کھلی اس لیے فجر چھوڑ دیا، کاروبار میں بزی تھا اس لیے چھوڑ دیا، بھول گیا۔ ایک نمازی، ایک صحابی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے میرے بھائیوں۔ جب صحابہ حالانکہ ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا تھا وہ نمازیں نہیں چھوڑے تھے، ہمیں کون سا سرٹیفکیٹ ملا؟ ہم کیوں نمازیں چھوڑ رہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی کو ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، ایک آدمی مسجد میں نماز میں نہیں نظر آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں تو آج نماز میں نہیں دکھا، کیا وجہ ہے، کیوں نماز کو نہیں آیا؟ وہ کہتا ہے اے عمر میں بیمار ہوں، اگر تمہاری آواز نہ سنتا تو باہر نہیں نکلتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ گئے، آواز دیے تو گھر سے باہر نکلا، نکل کے کیا بول رہا؟ میں بیمار ہوں، اے عمر اگر آپ کی آواز نہیں سنے تو میں گھر سے بھی باہر نہیں نکلتا، اتنی بیماری ہے مجھے۔ سنو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو نماز کی پکار کو چھوڑ دیا جو میری پکار سے بھی زیادہ تیرے اوپر واجب تھی، یعنی میری پکار سن کے گھر سے تو باہر نکلا لیکن نماز کی